اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب جس نے پورے امریکہ کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے امریکہ کی معاشرتی زندگی پر ایک بدنما داغ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک سیریل کلر کا جس نے بالغ ہوتے ہی اپنی باقی کی تقریباً ساری زندگی جیلوں اور قید خانوں میں گزاری۔ 16 سال کی عمر سے ہی وہ کئی طرح کے جرائم میں ملوث ہو چکا تھا، جن میں شاپ لفٹنگ، ریپ کی کوشش، چوری، منشیات رکھنا اور چھیننا چھپٹی شامل ہے۔ یہ مجرم، جس کا نام سیمول لٹل بتایا جاتا ہے، 16 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک چھوٹے سے چھوٹے جرم سے لے کر بڑے سے بڑا جرم کرتا رہا۔ کئی عورتوں کے ساتھ جنسی درندگی کے بعد گلا گھونٹ کر ان کا قتل کرتا رہا۔ منشیات کا عادی مجرم چوریوں اور ڈکیتیوں میں ملوث رہا، کئی مرتبہ پکڑا بھی گیا اور جیل میں بھی رہا، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیشہ پولیس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پولیس کبھی بھی اس کے خلاف پورے ثبوت اکٹھے نہیں کر پائی؟ زندگی کے 34 سال وہ نہ صرف سزا سے بچتا رہا بلکہ ہمیشہ جیل سے چھوٹنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ وارداتیں کرتا۔ اب سیمول شاطر تھا یا خوش قسمت، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، سیمول کے جرائم کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس ریکارڈز کے مطابق یہ شخص، جو بظاہر اس دنیا میں بالکل اکیلا معلوم ہوتا تھا، حقیقی زندگی میں واقعتاً اس کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی رشتہ دار۔ اس کے اپنے الفاظ میں اس کی ماں ایک بد کردار عورت تھی جس نے اسے جنم دینے کے بعد کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کیس پر کام کرنے والے وکلاء اور پولیس کے مطابق سیمول پیدا بھی جیل میں ہوا تھا، کیونکہ اس کی ماں بھی کئی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہی تھی اور وہ اس وقت جیل میں تھی جب اس کا یہ بیٹا پیدا ہوا۔ 1940 میں جارجیا میں پیدا ہونے والا یہ مجرم، جسے اس کی ماں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، پہلے پولیس اور پھر جیل سے نکلنے کے بعد ویلفیئر سینٹرز اور آرفن ہاؤسز کے رحم و کرم پر پلتا رہا، جہاں سے 16 سال کی عمر میں وہ مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں وہ نہ تو کوئی رسمی تعلیم حاصل کر سکا اور نہ ہی ایک اچھا انسان بن سکا۔ ویسے بھی ایک ایسے پس منظر سے تعلق رکھنے والے شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی امریکی معاشرے میں جہاں جیلوں میں قیدیوں کو سدھارنے، انہیں تعلیم دینے اور ایک کارآمد شہری بنانے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے، لیکن سیمول کا اس قدر درندگی دکھانا بہت خوفناک ہے۔ پہلی مرتبہ 1957 میں سیمول ایک دکان پر چوری کرتے پکڑا گیا اور تب سے لے کر قریباً 1975 تک وہ مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے جرائم میں کئی بار قید خانے کی ہوا کھا چکا تھا۔ جیل میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اس نے باکسنگ اور لڑائی کے دوسرے طریقے سیکھے اور اس کے بعد وہ جیلیں توڑنے میں بھی ماہر ہو گیا۔ ناظرین، 1976 میں پہلی بار سیمول کو ایک نوعمر لڑکی پامیلا سمتھ پر حملہ کرنے اور عصمت دری کرنے کے الزام میں 3 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اسی قید کے دوران شک کی بنا پر پولیس نے اس وقت سیمول کو مزید حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا جب انہیں لگا کہ اس مجرم کی تفصیلات ایک اور لڑکی میلنڈا کے قاتل سے بھی بہت ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ اسے کافی عرصے تک اس سلسلے میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر آزاد ہو گیا، لیکن یہ آزادی زیادہ عرصے کے لیے نہیں تھی۔ جب کچھ سالوں بعد ایک مرتبہ پھر اسے 26 سالہ پیٹریشیا کے قتل کے الزام میں 4 سال کی قید سنائی گئی۔ اس سارے عرصے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز پہلو یہ رہا کہ سیمول امریکی پولیس کی ناک کے نیچے بڑے سے بڑے جرم میں ملوث تھا، لیکن کئی مرتبہ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا، اور اگر کہیں الزام ثابت بھی ہوا تو وہ بھی ہر مرتبہ چند سال جیل کی ہوا کھا کے پھر وہاں سے بچ نکلتا یا جیل توڑ کر بھاگ جاتا۔ اس دوران وہ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں چھپتا رہا اور جہاں بھی رہا وہاں اس نے حسب عادت نہ صرف کئی دوسرے جرائم کیے بلکہ بہت سی لڑکیوں کا قتل بھی کیا، جن کی لاشیں ہمیشہ پولیس کو لاس اینجلس کی سڑکوں پر لاوارث پڑی ہوئی ملی۔ انہیں ہمیشہ گلا گھونٹ کر اور ریپ کرنے کے بعد جسمانی تشدد کے ذریعے مارا جاتا تھا، لیکن مجرم کبھی مکمل ثبوتوں کے ساتھ پکڑا نہیں گیا۔ ناظرین گرامی، سیمول کی خوش قسمتی کی انتہا سال 2012 تک قائم رہی۔ اس کے کیے ہوئے کئی قتل پولیس کے ریکارڈ میں کولڈ کیسز کے طور پر موجود رہے، کیونکہ ان کے بارے میں پولیس کسی بھی قسم کی تفصیلات اور ثبوت اکٹھے نہ کر سکی، اور بالآخر 5 ستمبر 2012 کو پولیس ایک کال گرل کے قتل کے شبے میں اسے گرفتار کر کے لے گئی، جہاں ٹرائلز اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ واقعتاً قتل کے جرم میں ملوث تھا
और पिछले कुछ अरसे में 2 मजीद कोल्ड केसेस भी इसी डीएनए टेस्टिंग के दौरान हल हो गए, जहां सैमुअल का डीएनए 2 कत्ल होने वाली लड़कियों की बॉडीज में मौजूद पाया गया। सबूत आने के बाद कई घंटों के कोर्ट ट्रायल के दौरान ये अपने जुर्म को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकारी था और बार बार खुद को बेकसूर करार देता रहा, लेकिन इस मर्तबा पुलिस इसे मुजरिम साबित करने में कामयाब हो चुकी थी। चुनांचे अदालत की तरफ से इसे बगैर पेरोल के 3 मर्तबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसे कैलिफोर्निया स्टेट जेल लॉस एंजल्स में भेजा गया, जिसके बाद वकला और पुलिस ने मीडिया को इंटरव्यूज में बताया कि सैमुअल की सजा का फैसला अमेरिका की तारीख का सबसे देरीना फैसला है, जिसका कई बरसों से इंतजार किया जा रहा था। अब इस फैसले के बाद कत्ल के एक पूरे कैरियर का खात्मा हो गया। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे अरसे में जब सैमुअल जेल काट रहा था, इसने अपने जराइम का एक एक करके एतराफ करना शुरू कर दिया। ट्रायल्स और डीएनए टेस्टिंग भी चलती रही और साल 2014 तक अमेरिकी पुलिस तकरीबन 40 से ज्यादा खवातीन के कत्ल का मुहिम्मा हल करने में कामयाब हो गई, जिसमें बड़ा हाथ सैमुअल का एतराफ जुर्म था। इसका कहना था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और फिर इसे अयाशी में उड़ाने का शौकीन था और इस सिलसिले में इसे जो सही लगता वो इसने किया। यही वजह थी कि वो अपनी हर कामयाब वारदात का जश्न मनाने के लिए शराब खरीदता और हर मर्तबा एक नई 9 उम्र लड़की का इंतखाब करता और फिर जिस्मानी तशद्दुद और रेप के बाद शराब के नशे में धुत वो लड़कियों को एक ही हाथ से गला घोंच कर मार देता और इनकी लाश को गाड़ी से बाहर धक्का देकर खुद किसी और रियासत में फरार हो जाता। दोस्तों, सैमुअल इतना शातिर दिमाग था कि वो हमेशा कत्ल करने के लिए उन लावारिस लड़कियों का इंतखाब करता जिनके बारे में इसे यकीन हो जाता कि इनके पीछे मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। इसका शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियों का ताल्लुक ब्लैक कम्युनिटी से था। इसके खिलाफ मुकदमों की समाअत के दौरान वकला ने अदालत को बताया कि ये दिन में चोरियां और रात में कत्ल करता था। कई मरतबा अमेरिकी रियासतों में सफर के दौरान इसने 20 लड़कियों की जानें लेकर उन्हें सड़क पर मरता हुआ छोड़ दिया। इसके अपने बयानात के मुताबिक वो 90 से ज्यादा लड़कियों का कातिल है, लेकिन पुलिस करीबन 50 कोल्ड केसेस को हल कर पाई। अपने उस आखिरी ट्रायल के बाद से लेकर 2020 तक सैमुअल कैदखाने में अपनी सजा काट रहा था। इस दौरान वो कई बीमारियों का शिकार होकर बिलाखिर मौत के मुंह में चला गया और इसके मुर्दा जिस्म के साथ कई सवालों के जवाबात भी दफन हो गए, जिसकी मदद से अभी कई केसेस का हल तलाश किया जाना था। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।